اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 15ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 6 اور 7ویں رکوع کی آیات مبارکہ 58 سے 60 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کے قرآن فہمی کے اس مقدس و مفید سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ قاریہ بستی، ٹاؤن، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، فرام ویئر ایور یو وانٹ، راغدن جتنا اور جو جی چاہے، من پسند، ایز پر یور ڈیزائر، حطہ مغفرت طلب کرتے ہوئے، سیکنگ فارگیونیس، رجزن عذاب یا آفت، کلیمٹی، یفسقون نافرمانی کرتے تھے، یوزڈ ٹو ڈس اوبے، استسقا پانی کے لیے دعا کی یا پانی مانگا، پریڈ فار واٹر، فن فجرت پس پھوٹ پڑے، سو دیر گشڈ آؤٹ، عینن چشمہ، اسپرنگ، ولا تعثوا اور تم بد عملی نہ کرتے پھرو، اینڈ ڈو ناٹ ایکٹ کرپٹلی۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور اس میں سے جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور اس دروازے سے سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو جھکائے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ یا اللہ معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم تو ہم تمہاری خطائیں، تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور قریب ہے کہ ہم محسنین کو یعنی اچھائی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو ان ظالموں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی کسی اور بات سے بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو پس ہم نے ان ظالموں پر نازل کیا، رجزا من السماء آسمان سے کوئی عذاب، آفت، بما كانوا يفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پر ماریں، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا پس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، جان لیا،
کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرا کرو۔ اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، and remember when we said, enter the city and eat as much as you wish from wherever you desire. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، but enter the gate prostrating. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، and saying, we seek forgiveness, we shall forgive your wrongs. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، and we shall give more to those who do good. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، but the transgressors changed the word from that which had been given them. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، so we sent on the transgressors a plague from the heaven. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، because they were disobeying continuously. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، and when Hazrat Musa prayed for drink or water for his people. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، we said, strike the rock with your staff. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، so there gushed from it 12 springs. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، each tribe recognized its drinking place. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، eat and drink of the provisions of Allah, and do not act corruptly in the land, making mischief. آئیے محترم ناظرین اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر سیکھتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے میدان تیہ میں بھٹکتے پھرنے، وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست کھانے پینے کا انتظام ہونے، خاص طور پر ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری ہونے، پھر میدان تیہ سے نکل کر فلسطین میں ان کے داخل ہونے، اور وہاں ان کی غلط حرکتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط ہونے کا ذکر ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں یا بعض روایات کے مطابق اریحا بستی میں جو عمالقہ نے چھوڑ دی تھی، اور اس میں بہت زیادہ کثرت سے غلہ اور میوے وغیرہ چھوڑ گئے تھے، اس میں جب بنی اسرائیل فاتحانہ طور پر داخل ہونے لگے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھایا گیا، تلقین فرمائی گئی کہ کیسے داخل ہونا ہے۔ غرور اور تکبر کی بجائے عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا ہے، خود کو جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ محققین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دروازہ جس سے انہوں نے داخل ہونا تھا، یہ ان کے لیے کعبہ کے برابر تھا، اور اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا اور معافی مانگتے ہوئے اس دروازے سے گزرنا ان کے لیے گناہوں کا ایک قسم کا کفارہ تھا۔ دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں اور اس دروازے سے کیسے داخل ہونا ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، لیکن ان ناہنجاروں نافرمانوں نے ان دونوں احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ایک تو جب یہ اسے دروازے سے داخل ہونے لگے تو سجدہ کرنے اور جھکنے کی بجائے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ کہنے کی بجائے انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی، حنطۃ کہنے لگے، جس کا مطلب ہوتا ہے گیہوں یا اناج۔ تو اب ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب طاعون نازل ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر تک 24,000 یہودی یا بعض روایات کے مطابق 70,000 یہودی ہلاک ہو گئے۔ کسی بھی وبا کے حوالے سے حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث شریف میں، کہ جو بھی شخص کسی وبا والی جگہ کو اگر وہ وہاں پر پہلے سے مقیم ہو تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر نہ چھوڑے تو اگر وہ اس وبا سے محفوظ بھی رہے تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ میدان تیہ میں چلتے چلتے جب بنی اسرائیل کو پیاس نے تنگ کیا، شدید پیاس لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی کے لیے عرض کی، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر ماریں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ ایک چشمہ جاری ہوا، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پانی پینے کی یعنی جگہ وہ پہچان لی، اور اسی سے وہ پانی لیتے تھے۔ تو اللہ پاک آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان میں سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد پیدا کرتے ہوئے نہ پھرا کرو۔ ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ہر حکم کی کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔